ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بلکہ دو تین موضوعات ہیں۔ دراصل کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو خبریں دن بھر کی خبروں کی اور بریکنگ نیوز کے بھرمار میں دب جاتی ہیں، جو یا تو ہمیں نالج فراہم کرنے والی ہوتی ہیں یا پھر اچھمبی دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ جیسا کہ جاپان کے پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر تناؤ دور کرنے کے لیے 1000 گھروں میں غیر قانونی طور پر زبردستی داخل ہو گیا تھا۔ اب بتائیے، تناؤ دور کرنے سے اور گھروں میں گھسنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن ایسا معاملہ پیش آیا۔ گزشتہ بدھ کو کہا کہ انہوں نے مذکورہ شخص کو 1000 سے زائد گھروں میں گھسنے کا اعتراف کرنے پر گرفتار کیا۔ پولیس کے ایک ترجمان نے AFP کو بتایا کہ ان کے محکمے نے پیر کو جنوبی جاپان کے علاقے دازیفو میں ایک 37 سالہ شخص کو حراست میں لیا، جس پر شبہ تھا کہ وہ کسی کی ملکیت والی ایک جائیداد میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا۔ مینیچی شمبون اخبار نے اس شخص کے حوالے سے بتایا کہ دوسروں کے گھروں میں گھسنا میرا مشغلہ ہے اور میں نے ایسا 1000 سے زائد بار کیا ہے۔ اخبار نے تفصیلات دی کہ میں اس قدر پرجوش ہو جاتا ہوں کہ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی ہیں جب میں دوسروں کے گھروں میں گھستا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی مجھے پکڑے گا یا نہیں، اور اس سے میرا کچھ اسٹریس کم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسٹریس کم کرنے کے لیے ایک شخص جاپان میں دوسروں کے گھر میں بنا اجازت گھس جاتا ہے۔ ادھر عالمی منظرنامے پر ایک اور مسلمان اور پاکستانی خاتون نے منفرد اعزاز اپنے نام کیا۔ کچھ دن پہلے کی خبر تھی، لیکن خبر دب گئی۔ دنیا کے معتبر ترین اداروں میں سے ایک پروفیشنل اکاؤنٹنسی باڈی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس ACCA جس کو کہا جاتا ہے، اس کی 120 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم صدر منتخب ہونے کا اعزاز عائلہ مجید نے حاصل کیا۔ عائلہ مجید پہلی جنوبی ایشیائی خاتون بھی ہیں جو دنیا کے معتبر ترین اداروں میں شمار ہونے والے ACCA کے صدر کے عہدے تک پہنچی۔ ایک امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے عائلہ مجید نے کہا کہ پاکستان اس خطے اور مسلم دنیا کی خواتین بہت مضبوط ہیں۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خواہ پیشہ ورانہ زندگی ہو یا گھریلو، خواتین انتہائی بہادری اور مضبوطی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سو دنیا کو اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا صدر بننا دنیا میں خواتین کے بارے میں تاثر بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے بھی کہا کہ نوجوان خواتین کے لیے میرا پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں خواتین نہیں جا سکتی، وہ ہر شعبے میں اپنا سکہ جما سکتی ہیں۔ مسلسل اور توجہ سے سیکھنا کامیابی حاصل کرنے میں بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جیسا کہ میرا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے، تو میری ایک کوشش ہوگی کہ میں برداشت اور مسلمانوں سے متعلق منفی رائے کے تدارک میں کردار ادا کر سکوں۔ انہوں نے فلسطین میں جاری مظالم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جنگ ناقابل برداشت مصائب اور بے گناہ جانوں کی ضیاع کا سبب بن رہی ہے۔ تشدد کا یہ تباہ کن سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو بلا تفریق عزت، زندگی اور انسانی حقوق تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک اہم ترین شعبے پر ایک مسلم خاتون کے پہنچنے کی وجہ سے بھی وہ سرخیوں میں آئی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند کا ٹکڑا وہ زمین سے دور جا رہا ہے؟ ہاں، اسی طرح کی سرخی کے ساتھ ایک امریکی اخبار نے کچھ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ زمین کے افق پر 2 ماہ قبل نمودار ہونے والا چمکتا ہوا اسٹرائیڈیا شہابیہ اگرچہ چاند تو نہیں ہے، لیکن ہمارے چاند کا ٹکڑا ضرور ہے۔ افسانوی اور رومانوی انداز میں ابھرنے والے اس چھوٹے چاند کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ چاند سے الگ ہونے والی ایک چٹان ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چٹان اس وقت چاند سے ممکنہ طور پر الگ ہو گئی تھی جب شہابیہ یعنی شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، اس زور سے چاند سے ٹکرایا تھا کہ وہاں ایک گڑھا بن گیا اور ایک چٹان اس جگہ سے الگ ہو کر خلا میں چلی گئی۔ لیکن اب چاند کا یہ بے ضرر ٹکڑا سورج کی کشش ثقل کے باعث زمین سے دور جا رہا ہے۔ تاہم اگلے سال جنوری میں پھر زمین کے قریب آئے گا اور اس وقت اس کا زمین سے فاصلہ 11 لاکھ میل ہوگا۔
امریکہ کا خلائی تحقیقی ادارہ ناسا جنوری میں اس 33 فٹ کی چٹانی شے کو زمین کے قریب آنے پر ریڈار اینٹینیا کی مدد سے جاننے کی کوشش کرے گا۔ ناسا کے مطابق ٹیکنیکی طور پر شے چاند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ادارے کے لیے بہت دلچسپ شے ہے۔ چھوٹے سے چاند کے نام سے پکارا جانے والا یہ آبجیکٹ زمین کی کشش ثقل اور مدار ثقل یعنی وزن کہتے ہیں۔ کشش ثقل یعنی وزن کو کھینچنا، کشش ثقل اور مدار میں مکمل طور پر نہیں آیا اور ابھی زمین سے 20 لاکھ میل دور ہے۔ فلکی طبعیات کے ماہر بھائی جنہوں نے اس کے منی مون رویے کی نشاندہی کی میڈرڈ کی کمپلینٹس یونیورسٹی کے راول اور کارلوس ڈی لا فوئٹنے مارکوس نے چاند سے الگ ہو جانے والے اس چٹانی ٹکڑے کو دریافت کیا تھا۔ چاند کا یہ ٹکڑا اگلے سال جنوری کے بعد زمین سے بہت دور شمسی نظام میں داخل ہو جائے گا اور پھر 30 سال بعد 2055 میں دوبارہ زمین کے قریب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے یہ پی کے حوالے سے اس کی تفصیلات وائس آف امریکہ نے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں ہر شخص کو ملٹری فوج کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی کھانے پینے میں احتیاط نہ کرے اور وزن بڑھائے تو اسے ہم زیادہ سے زیادہ جم جانے کا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن جنوبی کوریا میں ایسی ایک شخص کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے اس شخص کو ملک میں لازمی ملٹری سروس سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر وزن بڑھانے پر جیل بھیجا ہے۔ جنوبی کوریا میں 30 برس سے کم عمر کے مردوں پر کم از کم 2 برس تک ملٹری سروس کی تربیت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنوبی کوریا اپنے ہمسایہ شمالی کوریا کے ساتھ ٹیکنیکی طور پر حالت جنگ میں رہتا ہے اور ہمیشہ ان حالات میں تمام تندرست مردوں پر فوج میں خدمات انجام دینا لازم ہے۔ البتہ صحت کے مسائل کے شکار افراد کو متبادل ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں، جن میں دفتری کام اور میونسپل گورنمنٹ کے لیے کام کرنا شامل ہے۔ رواں ماہ 26 برس کے ایک شخص کو ملٹری سروس ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم میں 2 سال کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی، کیونکہ اس نے خود کو ذمہ داریوں کے لیے انفٹ بنانے کے لیے جانتے بوجھتے ہوئے کھا کر اپنا وزن بڑھا لیا تھا، تاکہ اس کو یہ بتا کر کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے کہ اس کا وزن زیادہ ہے اور اس میں پھرتی نہیں ہے۔ سزا پانے والے شخص کی منصوبہ بندی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اسے پتا چلا کہ باڈی ماس انڈیکس اگر 35 سے بڑھ جائے تو لازمی ملٹری سروس سے استثناء مل جاتا ہے، یعنی اس طرح چیزیں ہوگی تو اس کو ملٹری میں نہیں لیا جاتا۔ یہ انڈیکس قد، صنف اور عمر وغیرہ کے اعتبار سے کسی انسان کے وزن کی درجہ بندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں 35 بہت زیادہ موٹاپے کا درجہ ہے۔ اس نوجوان نے یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ایک دوست کی دی گئی پلان پر عمل شروع کیا۔ اس پلان میں کھانا پینا دگنا کرنے اور طبی معائنے سے قبل خوب پانی پینے جیسی ترکیبیں شامل تھیں۔ سول کی ایسٹرن ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق سزا پانے والے شخص کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے۔ اس نے فوجی سروس سے بچنے کے لیے اس نے اپنا وزن 83 کلو سے 105 کلو گرام تک بڑھا لیا۔ کورٹ کے مطابق شخص نے 2017 سے 2023 تک 21 سے 23 کلو وزن کا اضافہ کیا۔ سروس سے بچنے کے لیے اس شخص کو وزن بڑھانے کی ترکیب بتانے والے اس کے دوست کو بھی اعانت جرم کے تحت 6 ماہ کی قید اور 1 سال تک معطلی کی سزا دی گئی۔ عدالت نے بتایا کہ ملزم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور اپنی ملٹری ڈیوٹی پورے خلوص سے مکمل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی بھی خبریں ہوتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی ہنگامہ آرائی اور بریکنگ نیوز کے درمیان میں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، جو ہمیں نالج فراہم کرتی ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،